پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، حالیہ ماضی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جب اس وقت وزیراعظم نہیں تھے تو چودھری برادران کے بارے میں یہ کہتے تھے، جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اسی فیملی کے سپوت مونی صلاحی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مونی صلاحی اپنے کام کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ عمران خان کی جو مخاصمت تھی جو بعد میں بنی، اس کی بنیاد چودھری برادران ہی بنے۔ جنرل پرویز مشرف کا ماننا یہ تھا کہ عمران خان کو ابھی خاص تربیت کی ضرورت ہے، اس تربیت کے لیے ان کو چودھری برادران کے ساتھ مل کر سویلین افیئرز سیکھنا چاہیے، اور ان کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد جب وہ داؤ پیچ سیکھ جائیں گے تو پھر ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے مجھے خود بتایا ایک نشست کے اندر، جس کے اندر اس وقت ان کے اسپوکس پرسن، بعد میں جنرل قریشی بھی موجود تھے اور ایک اور شخص بھی موجود تھا، کہ عمران خان صاحب چاہتے یہ تھے کہ وہ چودھری برادران سے ہٹ کے خود سے یہ سویلین افیئرز چلائیں اور چودھری برادران کے ساتھ ان کو پارٹنر نہ بنایا جائے۔ تو اس بنیاد کے اوپر مخاصمت بڑھ گئی اور اس کے بعد دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ تو وہ چودھری برادران اب کتنے معتبر ہو گئے۔ ظاہر چودھری برادران نے بھی یہ بات بھولی نہیں ہے۔ اب جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈاکو ہیں، اب وہ اس حکومت کو تھامے ہوئے ہیں، اور مونی صلاحی کے بارے میں بھی بنی گالہ میں بہت عرصے تک یہ بات گردش کرتی رہی کہ ان کو ملاقات کا وقت نہیں ملتا، اور جب بھی اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مونی صلاحی کو اس میٹنگ کے اندر آپ نے نہیں بٹھانا۔ تو ظاہر ہے یہ طویل المدت بنیادوں پر سیاست کرنے والے ہیں، ان کے حافظے بڑے تیز ہوتے ہیں، تو بھولتے تو وہ نہیں ہیں۔ لہٰذا مونی صلاحی نے جب عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بیان دیا کہ اپنی پارٹی کو کہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا جو میں نے بیان کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں۔ تھینک یو سر۔ غیر یقینی کی صورتحال کتنی ہے کہ آرمی چیف وزیراعظم عمران خان سے ملتے ہیں اور صدر پاکستان سے ایک ہی دن میں ملاقات کرتے ہیں، تو ملک کے جو معتبر اخبارات ہیں اس کے اندر اس کے ارد گرد ہونے والی چہمہ گوئیاں اور سرگوشیاں جو ہیں وہ بڑی خبر کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ریئر اور غیر معمولی قسم کا واقعہ ہے کہ ایک ہی دن صدر کے ساتھ بھی بات ہو اور وزیراعظم پاکستان کے ساتھ بھی بات ہو۔ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں انہوں نے یہ بھی موازنہ کیا، اور یہ میری نظر سے بھی گزرا، کہ پچھلی مرتبہ جب جنرل قمر باجوہ کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت باڈی لینگویج کیا تھی، اور اس وقت جو ویژولز جاری کیے گئے تھے اس کے اندر سیٹنگ ارینجمنٹ سے لے کر جو بات چیت کا بہاؤ تھا اس کی جھلکیاں کیسے دی گئیں۔ اس وقت آپ وہ ویژول اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب موجود ہیں، انہوں نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں، جنرل قمر باجوہ ان کے سامنے ایک سیدھی پشت والی کرسی پر بیٹھے ہیں، عمران خان جو ہے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ویژول کے اندر عمران خان زیادہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دن بعد اور آج کل کے حالات کے پیش نظر اب کل کی میٹنگ کے جو ویژول جاری ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو کم از کم تصویری حد تک حالات بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے پاس بھی ویسا ہی صوفہ ہے جیسے عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے، ان کی کیپ بھی سر پہ موجود نہیں ہے، ریلیکس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ویژول کے اندر جنرل قمر باجوہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو تجزیہ نگاروں نے جب یہ نکتے اٹھانے شروع کیے تو میں نے بھی یہ محسوس کیا، اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ کچھ دن پہلے یہ تھا اور کچھ دن بعد یہ۔ غیر یقینی کی صورتحال اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس قسم کی تصاویر کے ذریعے لوگ نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، دال کو دوبارہ سے پکایا جا رہا ہے یا دال کو تڑکا لگایا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر آپ کیسے پاکستان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے پالیسی کے اوپر بحث مباحثہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے پالیسی کو فارمولیٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو ویژن نظر آئے، جب ہر ایک جملہ، ہر ایک تسلی یا ہر ایک موو اپنے مخالفین کی آپ کو یا تو بہادر بنا دیتی ہے اور یا آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو حکومت کی حالت ایسی ہے کہ اتحادی اگر سیاسی طور پر کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو پھر تھرتھلی پڑ جاتی ہے، اور ان اتحادیوں کو پھر بتانا پڑتا ہے جی کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ حالت یہ ہے کہ آرمی چیف کی میٹنگ عمران خان صاحب سے ہوتی ہے جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں، انہونی نہیں ہے، لیکن اسپیکولیشن جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس سے آپ کو پریکیریس حالات کا پتہ چلے گا۔ حکومت واقعتاً پریشان ہے، جبھی تو
نو کانفیڈنس موو جو ممکنہ طور پر لائی جا سکتی ہے اصولی فیصلے کے بعد جو پی ڈی ایم نے کیا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے اپنا لائحہ عمل بھی ترتیب دینا شروع کر دیا ہے۔ پنجاب کے اندر جو کروشل فیکٹر ہے وہ بزدار فیکٹر ہے کہ بزدار صاحب سے لوگ کتنے پریشان ہیں اور کتنے نالاں ہیں، اور بزدار صاحب کے جو مخالفین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان کی موجودگی میں ان کی جماعت کا کچھ بچا نہیں ہے اور نہ ہی سیاسی طور پر وہ ساکھ بچا سکیں اور نہ ہی ووٹ بینک ان کا بچ پائے گا، تو بزدار صاحب کو کس طریقے سے وہ سائیڈ لائن کریں اور عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ نے بر وقت فیصلے نہ کر کے پارٹی کو کس مشکل میں ڈال دیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بہت عرصے سے غصہ ابل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی فرسٹریشن یا بکرنگ کی صورت میں سامنے آتا ہے، وہ غصہ اور فرسٹریشن جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جہانگیر خان ترین کا ہم خیال گروپ جو ہے اس کی کنسلٹیشن میں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب موقع ہے اور اب ہمیں اپنا آپ بھی منوانا ہے اور اپنی باتیں بھی منوانی ہیں اور اپنے لیے زیادہ سیاسی سپیس بھی کریٹ کرنی ہے۔ تو کہنے کو جہانگیر خان ترین پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابھی اس کا حصہ ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کا ہم خیال گروپ ایسے نازک موقع پر اپنی میٹنگز کر رہا ہے۔ تو اگر آپ ان تینوں چاروں چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موجودہ حکومت پریشان کتنی ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال کیسی ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ اگلے 3-4 ہفتے کے اندر حالات کچھ پختگی اختیار کر لیں یا اس کے اندر آپ کو کچھ واضح شکل نظر آئے، لیکن اس کے باوجود اگر 3-4 مہینے بھی استحکام کے گزرے تو جو انسٹیبلٹی ہے جو نظام کا ایک حصہ بن چکی ہے اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ کل جن کو چور کہتے تھے آج ان کو جہادیوں کا درجے پر فائز کر دیا ہے، کل جن کو میٹنگز میں جگہ نہیں ملتی تھی اب وہ سامنے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ آپ ڈٹے رہیں، گھبرائیں نہیں۔